ابھی ہمیں شفاعت ذرا لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے کہ جو پارلیمنٹ ہاؤس میں جو قومی اسمبلی میں پچھلے 2 دنوں سے ہو رہا ہے مچھلی مزار بنا ہوا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ وہ عوامی نمائندے ہیں جن کو ہم نے اپنے ووٹوں سے سلیکٹ کر کے الیکٹ کر کے اپنے ووٹوں سے یہاں پر بھیجا ہے، اور یہ یہاں پر یہ عوامی مطلب لوگ مطلب یہ عوامی نمائندے وہاں پہ کر کے رہے، اتنی لڑائی اتنی دھینگا مچھتی، یہ دیکھا نا یہ بھی مناظر جو سامنے آئے تھے وہ ایکچولی ڈسٹربنگ، ویری ڈسٹربنگ. یہ پڑھے لکھے لوگ تو کہیں سے نہیں لگے تھے. یہ مقننہ ہے جناب، یہ وہ قانون کی فیکٹری ہے جہاں سے قانون بنتے ہیں، جہاں پہ قانون بنانے والے موجود ہیں. اس مقننہ کا ایک تقدس ہے، ایک احترام ہے، لیکن جو اس وقت مناظر آپ کے سامنے چل رہے ہیں وہ بڑے دلدوز ہیں. کہیں سے نہیں لگ رہا جناب کہ اس ایوان کا تقدس جو ہے اس کو ملوث خاطر رکھا جا رہا ہے. سیٹیاں بجائی جا رہی ہیں، بل کی کاپیاں ڈیسک پہ ماری جا رہی ہیں، اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد حکومتی ارکان کے ساتھ گالم گلوچ کا معاملہ بھی ہے، دھینگا مشتی بھی جاری ہے، اور مکے گھونسے یہ آزادانہ استعمال ہو رہا ہے حکومتی ارکان اور اپوزیشن کے بیچ میں، اور بعد میں پہلے اس نے کیا، پہلے اس نے کیا. عجیب و غریب ماحول. بالکل شفاعت، کل جب اسد عمر صاحب تقریر کر رہے تھے تو ان کی تقریر کے دوران بھی حکومتی اور اپوزیشن اراکین میں کافی زیادہ لڑائی ہوئی. ہم نے دیکھا جناب کہ عطا اللہ خان اور عالمگیر خان نے اپوزیشن اراکین کو دھکے دیے، اور اس دوران عطا اللہ خان ڈائس کی سیڑھیوں سے پھسل گئے. وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ سینٹ کے لیے ایم پیز اور ایم این ایز کی بکرا منڈی لگی ہوئی ہے، یہ چاہے سیٹیاں بجائیں، یہ چاہے کاغذ پھاڑیں، یہ شور مچائیں یا یہ اسپیکر پر حملہ کریں، جو بھی ہو جائے بکرا منڈی بند ہونے جا رہی ہے. ایم این اے پکی کھلی ہوئی ہے، انہوں نے خود کھڑے ہو کے یہاں پہ یہ تقریریں کی ہوئی ہیں کہ ممبر بکتے ہیں. سینٹ چیئرمین بدلنے چلے تھے اور جو ذلت اٹھانی پڑی وہ ہمیں آج تک پتا ہے. ہم انویسٹیگیشن کریں گے، ہم جو بکا ہے اس کو باہر نکالیں گے. وہ کدھر گئے وہ جو باہر نکالنے تھے؟ وہ جو بکے تھے وہ کیوں بیٹھے ہوئے ابھی تک اسمبلی میں؟ یہ جو چیخیں سنائی دے رہی ہیں یہ اس لیے زیادہ دل سے نکل رہی ہے کہ معاملہ اب آصف زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف پر نہیں رک رہا. ایک دن جناب وہ پہنچ گئے جنرل آصف نواز جنجوعہ کے گھر، ان کو بلایا اور انہوں نے کہا جی یہ بی ایم ڈبلیو کی چابی ہے. آرمی چیف کو رشوت دینے کی کوشش کی، نہیں چلی رشوت. یہ چاہے سیٹیاں بجائیں یا یہ کاغذ پھاڑیں یا یہ شور بچائیں یا یہ اسپیکر پہ حملہ کریں، یہ کچھ بھی کر لے، نیا پاکستان بننے جا رہا ہے. عوام کا پاکستان بننے جا رہا ہے، حقیقی نمائندوں کا پاکستان بننے جا رہا ہے. بکرا منڈی بند ہونے جا رہی ہے. راجہ پرویز اشرف کی تقریر کے دوران ماحول اتنا تلخ ہو چکا تھا کہ اسپیکر کے ڈائس کے اطراف گارڈ کھڑے کرنے پڑ گئے. شور شرابے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور جو ہے وہ اپوزیشن پہ برہم ہوئے اور کہا کہ رویہ ایسا ہوگا تو ہاؤس نہیں چل سکے گا. بہت برداشت اور لحاظ کر لیا. اس سارے ماحول میں فواد چودھری صاحب بڑے اطمینان سے موبائل فون سے ویڈیو بناتے رہے. کل اسمبلی میں جو ہوا آپ نے دیکھا، اور ہم نے کوشش بھی کی کہ آپ کو دکھا سکیں کہ وہ مناظر جو کہ کل وہ لوگ جن کو ہم اپنے ووٹوں سے الیکٹ کرتے ہیں، وہ جو مقننہ ہیں، وہ کیا کر رہے تھے کل. اور اسپیسیفکلی اسی والے سے بات کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ عالمگیر خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ عوام جو ہے جب اس طرح کی کوئی ویڈیو سامنے آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ایم پی ایز ہیں، جو ہمارے ایم این ایز ہیں، وہ اس طریقے سے ایوان میں بیٹھ کے گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں، اب ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، تو سر یہ مطلب یہ ایٹیٹیوڈ کے والے سے پہلے سب سے پہلے بتائیں ہونا چاہیے یہ قومی اسمبلی میں لوگوں کو زیب دیتا ہے کہ وہ ایسی حرکتیں کریں؟ دیکھیں یہ 22 تاریخ سے یہ اجلاس شروع ہوا اور تبھی سے یہ ایک بڑا ہی بدتمیزی والا رویہ اختیار کیا اپوزیشن نے. یہ حکومت بتائے گا کہ کل جب وفاقی وزیر اسد عمر صاحب اپنی تقریر کر رہے تھے، ان کی تقریر کے دوران ایسا کیا ہوا کہ عطا اللہ صاحب اور آپ نے اپوزیشن کے ارکان کو دھکے دیے؟ ایسا کیا ہو گیا تھا؟ یہ لوگ آئے وہاں، نوید قمر صاحب انہوں نے اسپیکر کا مائک نیچے کیا، ان کی طرف پرچے پھینکے، اور پھر ان کے اور ساتھی آئے ادھر، انہوں نے گھیراؤ کیا اسپیکر صاحب کا اور برا بلا وہ الفاظ استعمال کیے جو پارلیمانی نہیں ہوتے. اسی دوران کراچی کے دیگر ایم این ایز وہاں گئے، ان کو روکا،
اور ان کو بتایا کہ یہ آپ اسپیکر کی کرسی کا اپنا ایک تقدس ہے, جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے اس کو وہ سب کا ہے, وہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے. تو انہوں نے آج یہ حد کراس کی, اس پر ہم نے روکا ان کو. اور نوید قمر ایک سینئر پولیٹیشین ہے, ہم بالکل یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ اس طریقے کی اونچی اور یہ گلی والی جو سیاست ہوتی, گلی والی حرکتیں ہوتی, وہ پارلیمنٹ میں لے کر آئیں گے. گلی وکیلوں کی سیاست. اچھا, لیکن ہم نے دیکھا کہ اسپیکر کی ڈیسک کے ارد گرد گارڈ کھڑے کیے گئے. احسن اقبال صاحب نے اس حوالے سے تصویر بھی ٹویٹ کی کہ جی یہ ماحول ہو گیا ہے فلاں 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 فلاں. لیکن اوورال ایک بڑی برا آپٹکس تھا وہ, کہ ایسا ماحول, ایسا ادارہ جس کے اندر قانون بنتا ہے, اس کا یہ احترام ہے کہ وہاں پہ اسپیکر کی ڈائس کے ارد گرد گارڈ کھڑے کرنے کی نوبت آ جائے. کیوں ہوا ایسا؟ دیکھیں, یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ چور بہت چھوٹا لفظ ہے, ڈاکو ہیں یہ لوگ. اور یہ ڈاکو کو جب آپ روکتے ہیں تو وہ بدماشی پہ اتر آتے ہیں. آج ان کا بس نہیں چل رہا تو یہ اب اس طریقے کی حرکتیں کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ڈرا دیں گے, دمکا دیں گے. ہم اسی پولیٹیکل ٹریننگ سے آئے ہیں اس پارلیمان میں. ہم نے یہ ساری سٹرگل, اونچ نیچ, اس طریقے کے درجنوں بدماش ہم نے اپنی سٹرگل میں دیکھے ہیں. تو یہ اس قسم سے ہمیں نہ آواز دبا سکتے ہیں. میں پھر سے کہوں, معاملات ان جیسے دو چار اور بھی آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پارلیمنٹ اپنے انداز میں چلے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے عالمگیر خان, کراچی سے پی ٹی آئی کے منتخب قومی اسمبلی کے نمائندے جو اس ایوان میں موجود تھے, اور ان کی مبینہ طور پہ جو دھکے دینے کی ویڈیو سامنے آئی پیپلز پارٹی کے اراکین کو, ہم نے اس حوالے سے ان سے سوال بھی کیا. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.